آج صبح پتہ چلا کہ مجھ پر اور شاہ محمود قریشی پر مقدمہ درج کر دیا گیا۔ فواد چودھری حکومت پر برس پڑے، کہا اگر میڈیا ٹاک پر مقدمے درج ہونا ہے تو پھر میڈیا کیا کرے گا؟ عمران خان کوئی ٹی وی پر بند کریں تو وہ سوشل میڈیا پر آ جائیں گے۔ انسانی حقوق کی جتنی اب خلاف ورزی ہوئی ہے وہ پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ تحریک انصاف نے پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی وکٹ گرا دی۔ پی پی 229 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق رکن پنجاب اسمبلی احسان الحق تحریک انصاف میں شامل۔ چودھری پرویز الہی سے احسان الحق نولاتیا کی ملاقات۔ احسان الحق کا عمران خان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ انہوں نے تاخیر کی تو ان کا الیکشن لڑنا مشکل ہو جائے گا۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے پیش گوئی کر دی، کہتے ہیں مریم بی بی اپنے عمل میں ناکام ہو گئی ہیں، یہ انتخابات کے رزلٹ سے ڈر رہے ہیں۔ نواز شریف کوئی لیڈر نہیں ہے، عمران خان نے مجھے جتنی عزت دی وہ کسی لیڈر نے نہیں دی۔ عمران خان کو جیل بھیجنے والا اپنا سیاسی قبرستان آباد کرے گا۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کہتے ہیں سیاست بہت آگے جا چکی، پاکستان کی بہتری کے لیے ہمیں الیکشن کی جانب جانا ہوگا۔ اداروں سے کہوں گا سب کو ساتھ بٹھائیں۔ عمران خان کی گرفتاری سیاسی طور پر اسے مزید مضبوط اور مقبول بنا دے گی۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا دورہ بہاڑی، ڈویژنل اور ضلعی تنظیم کے عہدیداران نے ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں میں آئندہ انتخابات کو لے کر سیاسی امور پر گفتگو۔ آصف زرداری نے خصوصی ہدایات دی، یوسف رضا گیلانی، مخدوم احمد محمود اور نتاشا دولتانہ ہمراہ۔ یہ جو رجیم چینج فورن فنڈڈ رجیم چینج لوکل سازشیوں کے تھرو ہوئی ہے، ہم اس کا کوئی حصہ نہیں بننا چاہتے، اور یہ بھی خان صاحب نے کئی دفعہ کہا کہ تباہی ہو جائے گی پاکستان کی معیشت کی، لیکن وہ جو بھی ضد تھی وہ تھی، اور آج آپ کے سامنے دنیا کے سامنے ہے پاکستان کی معیشت کا کیا حال ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے نجات جمہوریت کی بقا کے لیے ناگزیر ہے۔ پی ٹی آئی سندھ کے صدر اور سابق وفاقی وزیر علی حیدر زیدی کہتے ہیں زرداری سیاست کو لاحق بیماری کا نام ہے۔ حقیقی آزادی کی تحریک سے سب سے بڑا خطرہ زرداری کے ڈاکو راج کو لاحق ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ میری اسپین، امریکہ کہیں جائیدادیں نہیں، الحمدللہ میں پاکستانی ہوں۔ عدالتی حکم پر نیب کے روبرو پیش ہوا اور تمام سوالوں کے جواب دیے۔ ہم عوام کے منتخب نمائندے ہیں اور ہر سوال کے جواب دہ ہیں۔ میرے تمام اثاثوں کی تفصیلات الیکشن کمیشن FBR کے پاس موجود ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے قومی اسمبلی کے ضمنی الیکشن کا شیڈیول آئندہ سماعت تک ملتوی کر دیا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اسپیکر صاحب سے کہیں کوئی اور وکیل کر لیں، جواب جمع نہیں کرایا تو ہم فیصلہ کریں گے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے 3 مارچ کو پنجاب میں 30 اپریل کو انتخابات کروانے کی تاریخ کا اعلان کیا۔ فرق حبیب کہتے ہیں آج 5واں روز ہے، الیکشن کمیشن نے ابھی تک شیڈول جاری نہیں کیا، یہ الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی ہوگی۔ پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات کا معاملہ الیکشن کمیشن پول ڈے کی منظوری کے 3 دن بعد بھی شیڈیول جاری نہ کر سکا۔ شیڈیول میں درکار 54 دن پورے کرنے کے لیے آج شیڈیول کا اجرا لازمی ہوگا۔ آج شیڈیول جاری ہوا تو 8 مارچ کو پبلک نوٹس ہوگا۔ صدر مملکت نے 30 اپریل کو پنجاب میں الیکشن کی تاریخ مقرر کی تھی۔ پنجاب اور کے پی عام انتخابات کا معاملہ، الیکشن کمیشن کا وزیر اعظم کو خط لکھنے کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن فنڈز فراہمی کے لیے کہے گا، وزیر اعظم کو دونوں صوبوں میں سیکیورٹی کے لیے بھی کہا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ وزارت داخلہ اور خزانہ کے عدم تعاون پر کیا۔
الیکشن کمیشن نے عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کی درخواست خارج کر دی. الیکشن کمیشن نے اونچا بولنے پر درخواست گزار محمد آفاق کے وکیل کی سرزنش کرتے ہوئے کمرہ عدالت سے نکال دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں صحافیوں پر پولیس تشدد کے خلاف کیس. واقعے میں ملوث ذمہ داروں کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر سماعت. اسلام آباد پولیس نے مہلت مانگ لی. ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا نے کیس کی سماعت کی. سندھ ہائی کورٹ نے کراچی کے 9 حلقوں میں ضمنی الیکشن روک دیے. سندھ ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کی کراچی کے 9 حلقوں میں ضمنی الیکشن روکنے کی درخواست پر سماعت ہوئی. عدالت نے حکم دیا کہ جب تک اس درخواست کا فیصلہ نہیں ہو جاتا الیکشن نہ کرائے جائیں. گیارہ بلدیاتی یونین کمیٹیوں میں انتخابات کروانے کا معاملہ. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. الیکشن کمیشن 11 نشستوں پر انتخابات کرانے سے گریز کر رہا ہے. الیکشن کمیشن کو فوری 11 نشستوں پر انتخابات کروانے کا حکم دیا جائے. امیر جماعت اسلامی کراچی کی عدالت سے استدعا. بلاول صاحب سید غنی صاحب جیالے میر کا خواب پورا نہیں ہوگا. حافظ نعیم پیپلز پارٹی پر برس پڑے. بولے اس وقت الیکشن کمیشن سندھ حکومت کے ہاتھوں یرغمال ہے. یہ جمہوریت کے نام پر بدنامی کا نشان بن رہے ہیں. نوٹیفیکیشن اور انصاف کا پیمانہ ایک ہونا چاہیے. کتنے یوزرز میں آرو نے فارمز نہیں دیے. ریلیف نہیں تکلیف کی پالیسی. نیپرا نے فی یونٹ بجلی 3 روپے 39 پیسے مہنگی کر دی. اطلاق کہ الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا. ملک میں ڈالر کی پرواز کمزور ہونے لگی. روپیہ زور پکڑنے لگا. کاروبار کے دوران انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 92 پیسے تک سستا ہو گیا. ایکسچینج کمپنی ایسوسی ایشن پاکستان کے مطابق مارکیٹ میں ڈالر 275 روپے کا ہو گیا ہے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کا جائزہ لینے سے متعلق اجلاس آج طلب کر لیا. وزیر اعلیٰ کو اجلاس میں اشیاء ضروریہ کی رسد و طلب کے بارے میں بریفنگ دی جائے گی. اجلاس میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں استحکام کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے. احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں حمزہ شہباز کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی. عدالت نے نیب سے سپلیمنٹری رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت 22 مارچ تک ملتوی کر دی. ملک کے مختلف شہروں میں موسم آج خشک اور گرم رہے گا. کراچی میں اگلے 72 گھنٹوں کے دوران پارہ 37 ڈگری تک تجاوز کر سکتا ہے. لاہور میں درجہ حرارت میں اضافے کا امکان. بخشش و مغفرت کی رات ملک بھر میں شب برات مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ آج منائی جائے گی. شب برات کے موقع پر ملک بھر کی تمام چھوٹی بڑی مساجد میں محافل اور ذکر کی تقاریب کا اہتمام کیا جائے گا، جس میں علماء کرام، خطیب حضرات اور مقررین شب برات کی فضیلت بیان کریں گے.